اسلام میں غلامی کا سسٹم کیا ہے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ آتنکواد اور دہشت گردی کا حصہ نہیں ہے؟ اگر ایک جیلر ہے، وہ جیل میں بریانی کھا رہا ہے اور اندر قیدی جو ہے اس کو روٹی مل رہی ہے جی، اگر وہ روٹی کھانے والا قیدی یہ کہے گا کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ جیلر بریانی کھا رہا اور مجھے روٹی دے رہا ہے، تو ہم پلٹا کے اس کو کہتے ہیں تم نے اتنے جرم کیے، تمہاری ابھی کورٹ ابھی تیار ہو رہی ہے، تم کو ابھی خالی فری میں جو روٹی مل رہی ہے وہ کھا کے خاموش بیٹھو۔ بالکل۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اتنے ظلم کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بریانی کیوں نہیں دے رہی، یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کیا؟ مساوات کہاں گیا؟ ایکوالٹی کہاں گیا؟ تو ہم کہیں گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ تو بالکل اسی طریقے سے غلام کا تصور پہلے سمجھنے کا ضرور، کیپٹیو آف وار اس کا صحیح ورڈ ہے، یعنی غلام کے لیے کسی بھی آزاد آدمی کو غلام کر کے بیچنا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس آدمی پر جو ایک آزاد آدمی کو غلام کہہ کر بیچتا ہے اور اس کی قیمتیں کھا لیتا ہے، کہا لعنت ہے اس کی کمائی پر۔ یعنی کسی کو آزاد کو اچانک غلام نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی راکشس والا نظام نہیں ہے کہ گئے اور جا کر کسی پر حملہ کرے اور آج سے تم میرے غلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کیپٹیو آف وار، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنگ چھیڑی جاتی ہے، اتیاچار کیا آتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، نتیجے میں مسلم حکمران ایک اسٹیٹ والے کیا کرتے ہیں، چلو بھئی اب ظلم بڑھتا جا رہا ہے، معصوموں کی حفاظت کے لیے، معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے چلو جنگ کرتے ہیں۔ جنگ قائم ہونے سے پہلے بھی مسلمان حاکم کہتا ہے آخری مرتبہ ابھی بھی تم کو موقع ہے کہ جنگ مت کرو، دیکھو تم جنگ کرو گے ہار جاؤ گے تو پھر پرابلم ہوگا، یا تو تم اسلام قبول کر لو یا تو پھر تم جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ایسے وقت پر نئے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ تم سے لڑیں گے، تم کو ماریں گے۔ اب اس کا لڑائی ہوتی ہے، مان لیجئے جب ہارنے کے قریب ہوتے ہیں تب وہ لوگوں کے آنکھیں کھل جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسا کریے ہم کو امن دے دیں۔ یعنی کہ پورا ستانے کے بعد، دشمن بننے کے بعد، تکلیفیں دینے کے بعد، جنگ ہونے کے بعد، اب یہ جو جنگی قیدی ہیں ان جنگی قیدیوں کو اب ایک طریقہ کیا ہوتا ہے، جنگی قیدیوں کو کہیں نہ کہیں لے آ کر بڑی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، یا جو ہے کہیں نہ کہیں کالے پانی کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے، ویسا جیل میں ڈال دینے سے اور اس کو دور کر دینے سے اس کی سیکسول لائف خراب ہو رہی ہے، اس اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا، وہ سوسائٹی سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اس کے سدھرنے کے چانس شاید کہ پھر اچھے نہ ہو۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کو اگر کہیں یہ لوگ اب ریئلائز کر چکے ہوں تو ان کو کیا کرو، سوسائٹی میں رکھو، تو ان کو سوسائٹی میں رکھو، سوسائٹی میں رکھ کر ان کو آدھے حقوق دو۔ جیل میں رہنے والے کو بزنس کرنے کا رائٹ ملتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ جیل میں رہنے والے کو جب چاہے وہ جا کر اپنے بیوی سے جا کر جنسی تعلقات کرنے کا رائٹ ملتا ہے کیا؟ جب چاہے جا نہیں سکتا، یا وہ معاشرے میں گلیوں میں کوچے میں رات تک جا کر گھوم کر آؤ بول سکتے ہیں؟ بے شک نہیں بولتے، نہیں۔ تو جنگی قیدیوں کہا جا رہا تم سوسائٹی میں رہو، سوسائٹی کا حصہ بنو، اور اس کے بعد ان کو حقوق تک دیے جا رہے ہیں، ان کے رائٹس ہیں، ان کو آزادی سے گھوم رہے پھر رہے۔ ہر غیر مسلم کو اٹھا کے تھوڑے غلام بنا لیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ویسا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے جاؤ تم پورے کے پورے آزاد ہو، آپ کہتے تھے چلو تم آؤ غلام بنو۔ غلام کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں۔ جنگی قیدیوں میں ہر غیر مسلم جنگی قیدی نہیں، جنگی قیدی جو سامنے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک مسلمان ہے اگر ایک مسلمان ہے وہ ڈاکو بن جاتا ہے، اس کو سزا دیتے ہیں تو ایک مسلمان کو بھی سزا ملتی ہے، بالکل جیسا اگر غیر مسلم جنگ کرتا ہے تو اس کے کرائم کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، ایک مسلمان بھی اگر چوری کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، وہ اس کے کیے گئے جرم کی سزا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ چونکہ وہ غیر مسلم ہے لہذا اس کو غلام بنا لیا، یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ پہلی بات، غلام لونڈی یہ ورڈ ہی صحیح نہیں، اس کا ترجمہ صحیح نہیں۔ کیپٹیو آف وار اس کا ترجمہ جنگی قیدی، جنگوں میں پکڑ لیے جانے والے لوگوں کے حقوق کیا ہے؟ تو ہم کہیں بھائی کیا حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کی سزا کیا ہے بات کرنے کا زمانہ۔ تو جیسا میں نے مثال دی کہ قیدی کہہ رہا ہے مجھے روٹی دے کے آئے جیلر تم بریانی کھا رہے ہو، تو ہم کہیں گے کہ بھائی تم قید خانے کے ادھر سائڈ ہو اور میں قید خانے کے ادھر سائڈ ہوں، دونوں میں کچھ تو فرق ہونا ہی چاہیے۔ ایک پوائنٹ ہوا۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی یہ جزیہ کیوں لیا جاتا ہے؟ جزیہ کا مطلب ہوتا ہے جزا، ان سے نکلا، جزا مانے بدلے کو بدلا۔ ان سے کیا لیا جاتا ہے اور ان کو بدلے میں کیا دیا جاتا ہے؟ جو جزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر مسلمان ملک میں غیر مسلم معاہدہ کر کے کہتے ہیں بھائی ہم تو جنگ ہار جا رہے ہیں لہذا ہم ایسا کرتے ہیں معاہدہ کر کے جی لیتے، یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم کو معاف کر دو، ہم لوگ غلط کام کرے تھے لہذا ہم کو تمہارے ملک میں رہنے کی اجازت دے دو۔ تو اب وہ لوگ ذمہ بن جاتے ہیں۔ ذمہ مانے ذمہ داری، ہماری ذمہ، اب کس کی ذمہ داری؟ اگر کل کے دن مان لیجئے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک کوئی ملک ہے، اس ملک کے اندر جزیہ لے کر مسلمان ذمہ بنا کر ایک غیر مسلم کو رکھیں، کل کے دن اگر حملہ ہو رہا اس ملک پر تو یہ پورے ملک کی ڈیفنس کی ذمہ داری وہ ذمہ پر ہے مسلمان پر؟ ذمہ پر ہے ہی نہیں، ذمہ آرام سے بیٹھے گا، وہ مسلمان جا کر لڑیں گے، مسلمان جا کر خون بہائیں گے، ذموں پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اور یہ ذمیوں کو وہ حملے سے بچانا مسلمان کی ذمہ داری ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ جزیہ لے رہے، جزیہ آنے کے ان کے پروٹیکشن کے بدلے میں ان سے ایک فیس لی جاتی ہے، ٹیکس لیتے ہیں. آپ روڈ استعمال کرتے ہیں، پراپرٹی استعمال کرتے ہیں تو پراپرٹی ٹیکس ہے، انکم ہے تو انکم ٹیکس، انکم ٹیکس ہوتا ہے، یعنی کہ بہت قسم کے آپ ٹیکس لگاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اسلام میں ایک غیر مسلم پر ایک مخصوص قسم کے، ہر غیر مسلم نہیں، ایک آزاد کوئی غیر مسلم ہے جا کر کہہ رہے ہیں کہ تم ٹیکس دو، نہیں. وہ جو جنگ ہار جاتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، ذمہ بن جانے کی وہ لوگ پہل کرتے ہیں، آخری میں بہرحال وہ لوگ جزیہ دیتے ہیں. اب یہ جو جزیے کا پوائنٹ ہے کہ یہاں پر ان کو بدلے میں کیا دینا، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہے. یہ لوگ جزیہ کتنا دے رہے ہیں؟ تعجب کریں گے آپ، کتنا؟ سال میں کم سے کم جو جزیہ ہے وہ 12 درہم ہے. اب 12 درہم کا مطلب مہینے میں 1 درہم. 1 درہم. اب آج کے دور میں درہم کتنا ہوتا ہے؟ درہم مانے چاندی کا ہے، دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے. درہم لے رہے ہیں، دینار نہیں. اور جو درہم ہوتا ہے وہ 1 درہم 3.11 گرام ہوتا ہے، یعنی کہ لگ بھگ یوں سمجھے 3 گرام. جی 3 گرام آج کے دور میں گرام کے حساب سے اگر ہم بات کریں گے تو چاندی کے 3 گرام. اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 12 کو اگر آپ 3 سے ضرب کرتے ہیں، ملٹیپلائی کرتے ہیں تو لگ بھگ کتنے ہوئے؟ 36 گرام ہوا. 36 گرام کو اگر آج کی تاریخ میں آپ بازار میں جا کر خریدتے ہیں تو 30-34 روپے میں 1 گرام آپ کو چاندی آ جاتی ہے. یعنی کل ملا کر مشکل سے 1224 روپے کے اطراف میں سال بھر 1000 روپے سال بھر دے کر وہ سال بھر جو پروٹیکشن اس کو سیفٹی دینا ہے، سیکورٹی دینا ہے. اور یہ سب سے کم جزیہ ہے. 12 درہم کا بھی ہے، 24 درہم کا بھی ہے، 48 درہم کا بھی ہے. لیکن عورتوں پہ جزیہ نہیں ہے. ان کی جو عورتیں ان پہ جزیہ نہیں ہے، بچوں پہ جزیہ نہیں ہے، بوڑھوں پہ جزیہ نہیں ہے، بیمار پہ جزیہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر فزیکلی ہینڈی کیپ ہے تو اس پہ جزیہ نہیں ہے. ہٹے کٹوں پر جو ہمارے ملک میں رہ کر کھیتی باڑی سارے رائٹس استعمال کرتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں، اور جنگوں میں سارے مسلمان جا رہے ہیں، ان کو جنگیں کرنے کی بھی ان کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو اتنی آرام کی ایک معنی میں بادشاہوں کی لائف ہو گئی، شاہی لائف ہو گئی. بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں صرف پے کر رہے ہیں چھوٹی سی مقدار. اور یہاں تک بھی گنجائش ہے اگر وقت کا حاکم کو آ کر وہ لوگ بولتے ہیں کہ اس سال ہمارے پاس برابر انکم نہیں ہوئی. جب انگریز آئے تھے ہندوستان کو تو کھیتوں میں چاہے فصل ہو یا نہ ہو لگان دے دینے کا تھا. بالکل. اس وجہ سے کیا ہوا، ہندوستان کے اندر بہت طرف سے آندولن آیا. لیکن اسلامی حکومت میں اگر آ کر کہتے ہیں کہ ہم کو انکم نہیں تھا، اس سال ڈراٹ تھا، اس سال قحط سالی تھی، تو وہ 12 درہم بھی معاف ہو جاتے ہیں. اب اور کیا چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں سارے انگلیاں گھی میں، پیر بھی گھی میں، ہاتھ بھی گھی میں، منہ بھی گھی میں.